شہزاد عرف ویلا منڈا کے والد کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ سارے کی ساری صورتحال کس دن پیش آئی، کتنے بجے پیش آئی اور کیسے پیش آئی، یہ ساری تفصیلات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ بنیادی طور پر شہزاد، جو کہ ویلا منڈا کے نام سے ایک مشہور سرائکی بیلٹ کے یوٹیوبر ہیں، وہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی مسز کے ساتھ اور اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور جس وقت وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں اور ابھی خانہ کعبہ کے سامنے پہنچتے ہی ہیں تو انہیں یہ اطلاع موصول ہوتی ہے کہ تقریباً 16 تاریخ کو ان کے والد کو صبح 7 بجے آ کر کچھ لوگ 1 to 5 پر 4 لوگ آتے ہیں جو کہ مسلح ہوتے ہیں، وہ آ کر ان کو مار پیٹ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جس وقت میری بات ہوئی شہزاد یعنی ویلا منڈا کے بھائی رضوان سے، جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ 4 لوگ تھے جو کہ 11 تاریخ کو بھی ایک مرتبہ ڈیرے پر آئے تھے، اور ڈیرے پر یہ رات کو تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ آئے تھے، پہنچے تھے، اور اس وقت انہوں نے آ کر ویلا منڈا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، کیونکہ یہاں پر ان کے گھر کے قریب ایک ڈیرہ ہے جہاں پر یہ روٹین ہے کہ لوگ ایک مقررہ وقت میں آتے ہیں، اور ویلا منڈا ان لوگوں سے ملتا ہے، سیلفیز کا سیشن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ تمام تر لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس مقررہ وقت کے بعد تقریباً رات کو 9:30 بجے کے قریب 11 تاریخ کو نومبر کی یہ لوگ آئے تھے جنہوں نے کڈنیپ کیا ہے، اور انہوں نے آ کر ویلا منڈا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر رضوان، جو کہ ویلا منڈا کا چھوٹا بھائی ہے، اس نے انکار کیا کہ وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے، آپ لوگ کل آ جائیے گا اور مقررہ وقت میں آئیے گا، لیکن ابھی آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے پانی اور کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم بیٹھے ہیں، آپ چائے پانی کھانے کا انتظام کیجئے۔ اس کے بعد CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ارد گرد دیکھتے رہے کہ یہاں پر اس وقت بھیڑ بہت زیادہ ہے، اور اس وقت بھی رضوان کے بیان کے مطابق 11 تاریخ کو ان کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یا وہ رضوان کو کڈنیپ کریں، یا ویلا منڈا کو، شہزاد کو کڈنیپ کریں، یا پھر ان کے والد کو کڈنیپ کر کے وہاں سے لے کر جائیں۔ لیکن اس وقت وہاں پر کافی زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بغیر کھانا پینا وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ ویلاگ اپلوڈ ہوتا ہے کہ ویلا منڈا اپنی والدہ، اپنی مسز اور اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سعودی عربیہ جا چکا ہے، تو یہ ایک انتہائی اچھا موقع تھا، کیونکہ اب اس ڈیرے پر ویلا منڈا کا جو والد ہیں، جن کا نام صادق مالانا صاحب ہے، وہ وہاں پر ڈیرے پر اکیلے ہوں گے، یا پھر میکسیمم ان کا جو بھائی ہے رضوان، وہ ڈیرے پر موجود ہوگا، اور بھیڑ وہاں پر زیادہ موجود نہیں ہوگی چونکہ ویلا منڈا اپنے گھر، اپنے ڈیرے پر موجود نہیں ہے۔ تو 16 تاریخ کو نومبر کی وہ لوگ آتے ہیں جو کہ صبح کے 7 بجے آتے ہیں، اور تقریباً یہ 4 لوگ تھے جو 1 to 5 پر آتے ہیں، اور آتے ساتھ ہی یہ اس ارد گرد جو جتنے بھی لوگ موجود تھے صادق مالانا صاحب کے، ویلا منڈا کے والد کے قریب، ان کو مار پیٹ کا نشانہ بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک بٹ جو ہے وہ صادق مالانا کے سر پر مارا جاتا ہے، پسٹل کا بٹ جو ہے وہ اس کے سر پر مارا جاتا ہے۔ ان 4 لوگوں کے پاس اسلحہ موجود تھا، اور تشدد کرتے ہوئے جو ان کی اپنی ویگنار گاڑی تھی ویلا منڈا کی، اس میں بیٹھ کر لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے والد کو، لیکن وہ ان لاک نہیں ہوتی، یا وہ سٹارٹ نہیں ہوتی، یا ڈیو ٹو اینی ریزن، تو وہ اپنی ہی 1 to 5 پر اس کو لے کر، ویلا منڈا کے والد صادق مالانا صاحب کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور نکلتے وقت وہ ایک ہوائی فائر کرتے ہیں۔ اس ہوائی فائر کی وجہ سے جو رضوان ہے، جو ویلا منڈا کا بھائی ہے اور صادق مالانا صاحب کا بیٹا ہے، وہ بتاتا ہے کہ مجھے خبر ملتی ہے اور میں فوری طور پر جس وقت ڈیرے پر پہنچتا ہوں تو وہ میرے والد کو لے کر جا چکے ہوتے ہیں، اور جس بائک پر وہ لے کر گئے تھے وہ بھی ویلا منڈا کی ہی موٹر سائیکل تھی، یا ان کی فیملی کی ہی بائک تھی، اور اس بائک کو بھی وہ کچھ آگے چل کر پھینک کر چلے جاتے ہیں اور ان کے والد کو کڈنیپ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ویلاگ اپلوڈ ہوتا ہے ویلا منڈا کی جانب سے، جس میں وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ویلاگ ریکارڈ کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ میرے والد کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، میں حکومت پاکستان سے، CCD سے، پنجاب پولیس سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ میرے والد کی رہائی کے حوالے سے کام کیا جائے۔ جو ایک حکومتی شخصیت وہاں پر پہنچے ہیں، رضوان صاحب نے بتایا کہ ان کا یہ کلیم کرنا ہے، یا ان کا یہ کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ 11 تاریخ سے پہلے اس پارٹی کے، یعنی کڈنیپر پارٹی کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی بھائی یہاں پر ویلا منڈا سے ملنے کے لیے آیا ہو، جس کے ساتھ آپ لوگوں نے کسی طرح کی کوئی ممکنہ طور پر، مبینہ طور پر بد تہذیبی یا بدتمیزی کی ہوگی، یا پھر آپ اس سے نہیں ملے ہوں گے، اس کا وقت ضائع ہوا ہوگا، اور اس چیز کو چونکہ سرائکی بیلٹ میں ایک انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ انا کا مسئلہ بنا کر آپ کے والد کو کڈنیپ کیا گیا ہو، کیونکہ 11 تاریخ کو جس وقت وہ لوگ آئے تھے تو اس وقت بھی 9:30 بجے کے
قریب انہوں نے آ کر ویلا منڈا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن اس وقت بھی ان کڈنیپرز کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، جس سے ان کو مزید غصہ بھی شاید آیا ہو۔ یہ ایک حکومتی نمائندے کا بیان ہے جو کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے ممکنہ طور پر انہوں نے آپ کے والد کو اٹھایا ہوگا۔ یہ رضوان صاحب بتا رہے ہیں کہ حکومتی نمائندے نے ان کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے، اور یہ گفتگو اس پس منظر میں کی گئی ہے چونکہ رضوان نے حکومتی نمائندگان کو یہ بتایا کہ ہمارا کسی کے ساتھ نہ تو کسی طرح کا کوئی جھگڑا ہے، نہ خاندانی تنازع ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی شخص ہمارے والد کو کڈنیپ ہی کیوں کرے گا، اور اسے کڈنیپنگ کی واردات بھی اس لیے کہا جا رہا ہے اور اسے ڈکیتی کی واردات اس لیے نہیں کہا جا رہا کیونکہ یہ 4 لوگ جو کہ 2125 پر مسلح ہو کر آئے تھے، انہوں نے آ کر کسی طرح کی کوئی نقدی نہ تو ہتھیائی، نہ چرائی، اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی سونا یا گاڑی یا کسی اور املاک کو نقصان پہنچایا یا اپنے ساتھ لے کر گئے۔ ایک موٹر سائیکل جو کہ وہ ساتھ لے کر گئے اسے بھی راستے میں پھینک گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ ڈکیتی کی نیت سے آئے تھے، نہ ہی ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ ڈکیتی کی کوئی واردات کریں، بلکہ ان کا مقصد ہی کڈنیپنگ تھا، ان کا مقصد ہی اس انا کی تسکین تھا جس انا کو ٹھیس پہنچی تھی کہ جس وقت ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی ان کا دوست ممبینہ طور پر ویلا منڈا سے ملنے کے لیے آیا اور اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ اب تک کی تمام تر تفصیلات ہیں جو کہ اس سارے معاملے پر منظر عام پر آ سکی ہیں۔ اب ویلا منڈا کے جو والد صاحب ہیں صادق ملانہ صاحب، وہ کب تک رہائی پاتے ہیں، کب تک انہیں بازیاب کروایا جاتا ہے، حکومت اس پر کتنا فاسٹلی ایکشن لیتی ہے، چونکہ بتایا جا رہا ہے وہاں پر لوکل جو صحافی ہیں ان کی جانب سے کہ شاید سی سی ڈی بھی اس سارے معاملے میں انوالو ہو چکی ہے اور بہت جلد ان ملزمان کی شناخت کر لی جائے گی، کیونکہ ان کے فنگر پرنٹس وغیرہ جو ہیں وہ بائک پر بھی اور ویگن آر گاڑی پر بھی موجود ہیں، تو بہت جلد ان کی شناخت کرتے ہوئے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور ان کی ویڈیو بھی بہت جلد منظر عام پر آنے والی ہے۔